السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے طہارت کے بنیادی بہت سارے مسائل پڑھے تھے، جیسے استحاضہ کا مسئلہ تھا، اسی طریقے سے نفاس کے خون کا مسئلہ ہم نے پڑھا، پھر ان سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، غسل جنابت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اوقات میں غسل واجب ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، اور کب کب غسل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ وضو کے حوالے سے ہم نے ترتیب وار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ کی جو سنت تھی، ہم نے وہ ملاحظہ کیا، اور مسنون وضو کا طریقہ ہم نے جاننے کی گزشتہ درس میں کوشش کی تھی۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ وضو کی خود ساختہ دعائیں، کل ہم اس مقام پہ پہنچے تھے، وضو کی جو سنت طریقہ ہے وضو کا، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو لوگوں نے اپنے طور پر ایکسٹرا ایڈ کر دی ہیں، یا اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، وضو کا حصہ سمجھتے ہیں، ان پر ہماری گفتگو آخری وقت میں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس کو دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ مکمل جو تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ شروع میں، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے، اور وضو کے بعد شہادتین کا اقرار کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا ثابت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے حوالے سے پڑھنے والی جو چیزیں ہیں بس اتنی سی ثابت ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت ساری دعائیں، ہر عضو کو دھوتے ہوئے جو دعا پڑھتے ہیں، الگ الگ دعائیں ہوتی ہیں، بعض کتابوں کے اندر وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان دعاؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بے سند اور بے بنیاد دعائیں ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ان کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ سنت جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کی روشنی میں مجھے جو اور آپ کو جو ملا ہے اس کا اہتمام ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز جو درس کے بعد ایک ساتھی نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ گردن کا مسح جو کیا جاتا ہے، سر کے مسح کے ساتھ گردن کا مسح کیا جاتا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس معاملے میں بھی یہ بھی وہی چیزیں ہیں جو شریعت نے بیان نہیں کی ہے۔ گردن کے مسح کا الگ سے تذکرہ حدیث کے اندر نہیں آیا ہوا ہے۔ کل ہم نے جو وضو کی ترتیب دیکھی تھی، وضو کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں پہ بھی گردن پہ الگ سے مسح کرنے کا کوئی طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا ہے، کوئی ایسی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو کہنا یہی ہے کہ الگ سے جو گردن کا مسح کیا جاتا ہے وہ بے بنیاد ہے، اور اس کے لیے انسان الگ الگ باتیں اس کی دلیل کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ کبھی میل کچیل یا پسینہ ہونے کا ایک بات اس کے لیے بیان کی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ کبھی کبھار انسان واقعتاً پسینہ آ جاتا ہے، میل کچیل آ جاتا ہے، تو کبھی اگر ایسا معاملہ ہو تو انسان اپنے گردن پہ بھی یا جسم کے کسی اور عضو پہ اس کو گندگی کو صاف کرنے کے لیے، پسینہ وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے اگر ہاتھ پھیرتا ہے یا پانی سے دھوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وضو کے بعد، یہ سر کے مسح کے بعد جو خاص طور پہ گردن کا مسح کیا جاتا ہے، اس کو لوگوں نے ایک وضو کا عمل بنا لیا ہے، مستقل ایک عمل بنا لیا ہے، تو ایسا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کچھ کبھی کبھار پسینہ وغیرہ ہے تو ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی دیکھیے ایک تو مستقل عمل بنا لیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے ایک خاص طریقہ متعین کر لیا گیا ہے۔ یہ اس طرح سے ہاتھ کرتے ہیں اور ایسے یہ کیا جاتا ہے، اور یہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ
مستقل جو عمل کرتا ہے وہ برابر اس پہ عمل کرتا ہے. تو یہ مستقل کسی چیز کو عمل بنا لینا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. بغیر دلیل کے کسی چیز کو یا کسی عمل کو خاص نہیں کیا جا سکتا ہے یا اسے مستقل عمل نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اور اس طرح کی کوئی دلیل سنت میں موجود نہیں ہے، حدیث میں موجود نہیں ہے جس میں گردن کے مسح کا تذکرہ الگ سے آیا ہوا ہو، تو لہٰذا اس کی شرعاً ضرورت نہیں ہوگی. وضو کے دیگر مسائل ہم دیکھتے ہیں. وضو کے سلسلے میں ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کتنے مرتبہ اعضاء کو دھونا چاہیے. وضو کے جو پارٹس ہیں باڈی کے، ان کو کتنے مرتبہ دھونا چاہیے؟ 3 مرتبہ دھونا چاہیے. اس سے کم بھی دھویا جا سکتا ہے، اس سے زائد بھی دھویا جا سکتا ہے. کم دھویا جا سکتا ہے، دھویا جا سکتا ہے. زائد نہیں دھویا جا سکتا ہے، کم دھویا جا سکتا ہے. 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں. اگر کوئی دھوئے سنت پہ عمل کر رہا ہے کر سکتا ہے 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ آخری حد ہے وہ 3 مرتبہ. اس سے زائد 4 بار 5 بار ایک عضو کو نہیں دھویا جا سکتا ہے. اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حدیث میں. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ دھویا جا سکتا ہے. روایت دیکھیے، ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی کہ کیسے وضو کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعضاء کا 3 مرتبہ دھونا آپ نے بتایا، انہیں سکھایا کہ اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے. آپ نے 3 مرتبہ دھو کر کے بتایا اور پھر آپ نے فرمایا اس طرح کامل وضو ہے. جو طریقہ آپ نے سکھایا تھا مکمل طریقہ 3 مرتبہ آپ نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو طریقہ میں نے بتایا یہ مکمل وضو کا طریقہ ہے. پھر جو شخص اس 3 بار دھونے پر زیادہ کرے یا یوں کمی کرے کہ کسی عضو کو چھوڑ ڈالے یا پورا نہ دھوئے، بس تحقیق اس نے سنت کو چھوڑنے پر کی بنا پر برا کیا ہے. 3 مرتبہ سے زائد اگر کیا یا کسی عضو کو صحیح سے نہیں دھو پایا تو کہتے ہیں کہ سنت کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور اس اعتبار سے اس نے برا کیا ہے. اور مسنون حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اس نے زیادتی کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر اس نے ظلم کیا ہے. تو دیکھیے عام طور پہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا سمجھتے ہیں کہ ارے ایسا کر لیں گے تو حرج کیا ہے، ایسا کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. لیکن یہاں دیکھیے وضو میں ایک انسان تھوڑی سی زیادتی کر رہا ہے یا کہیں پہ تھوڑی سی کمی کر رہا ہے یا کوئی عضو اس کا تھوڑا سا سوکھا رہ جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اپنی جان پہ ظلم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کیوں نہ ہو، وہ شریعت کا اگر دینی عمل ہے، کوئی دینی امور میں سے ہے تو اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اس سے سر منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے وضو کے بعض اعضاء 3 بار اور بعض اعضاء 2 بار ایسا بھی دھونا درست ہے. یعنی ہاتھ آپ نے 3 مرتبہ دھویا، اب اس کے بعد منہ میں پانی ڈالیں گے کلی کرنے کے لیے 2 مرتبہ بھی کافی ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے پہلا عمل 3 مرتبہ کیا ہے تو ہر عمل کو 3 مرتبہ آپ کرتے جائیں. کوئی عمل آپ 3 مرتبہ کرتے ہیں، کوئی عمل 2 مرتبہ کرتے ہیں، کوئی عمل 1 مرتبہ کرتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے سے یہ خیال ہونا چاہیے کہ وضو کے دوران جو عضو ہم دھوتے ہیں اس میں سے کوئی بھی عضو سوکھا ہوا نہ رہے، خشک نہیں رہنا چاہیے. وضو کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی عضو خشک نہیں، سوکھا ہوا نہیں رہنا چاہیے، ہلکا بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے. اس سلسلے میں وعید آئی ہے. دیکھیے خشک ایڑیوں کا عذاب، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف لوٹے. راستے میں ہمیں پانی ملا. ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا. ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، ان کو پانی نہیں پہنچا تھا، ایڑیوں میں پانی نہیں پہنچایا تھا، جلد بازی کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا پانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو. یعنی
ایڑی یا جسم کا کوئی بھی عضو کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اگر خشک رہ جائے، سوکھا ہوا رہ جائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جہنم کی وعید سنائی ہے، آگ کی وعید سنائی ہے۔ لہٰذا اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور مکمل طور پر وضو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ سوکھی چھوڑ دی، ناخن کے برابر اس نے جگہ سوکھی چھوڑ دی، خشک چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کر کے آؤ۔ تو یہ وضو کی اہمیت ہے، کوئی بھی عضو جو ہے وہ سوکھا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے انسان وضو کرتا ہے، اس کی بھی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ اگر وضو کرے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تحیۃ الوضو، اس کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر دل اور منہ سے ظاہری و باطنی طور پر متوجہ ہو کر اللہ کی جانب 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تحیۃ الوضو کی فضیلت ہے کہ انسان وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے حق میں جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ ایک وضو سے 1 سے زائد نمازیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے۔ 1 سے زائد نماز، ایک وضو، پہلے وضو کیا تھا، نماز پڑھ لی آپ نے، ابھی دوسری نماز کا وقت ہو گیا لیکن وضو باقی ہے، تو کیا دوسری نماز پڑھ سکتے اسی وضو سے؟ یقیناً پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں وضو کر لینا بہتر ہے، افضل ہے کہ ہر نماز کے لیے انسان وضو کرے، لیکن اگر وضو باقی ہے اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر انسان وضو کرنے کے بعد کوئی چیز کھائے پیے، جوس وغیرہ ہے یا کھانے کی کوئی چیز ہے، پھل فروٹ وغیرہ، جیسے ہم عام طور پہ رمضان میں روزے سے ہوتے ہیں، وضو وغیرہ کر کے ہم افطار کرتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں اگر انسان وضو کے بعد کچھ کھا لے کچھ پی لے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ انسان کلی کر لے بس کافی ہے، یا پانی پی لے، پانی پی لینے سے جو منہ میں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پیٹ کے اندر چلی جائیں گی، کلی کر لینا یا پانی پی لینے سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ کلی کر لینا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اہم مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ مسئلہ ہے موزے اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم کیسا ہے۔ موزہ تو اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے زمانے میں خاص طور پر لوگ استعمال کرتے تھے، جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا، موٹا ہوتا تھا، نکالنا اس کو تھوڑا مشکل ہوتا تھا، ایک مرتبہ آدمی پہن لیتا تھا تو وہ سیف ہو جاتا تھا، پوری طریقے سے فٹ ہو جاتا تھا، تو تھوڑا نکالنا اس کو مشکل ہوتا تھا، تو اس چیز کو موزہ کہا جاتا ہے۔ تو موزے پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے؟ موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے اگر انسان وضو کر کے موزہ پہن لیتا ہے، پھر نماز کا وقت ہوتا ہے، وضو اس کا ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اسے موزہ نکال کر کے پھر وضو کرنا پڑے گا، یا پھر پیر دھونے کے بجائے صرف اس پیر پر مسح کر لینا ہی کافی ہے، ہاتھ پھیر لینا ہی کافی ہے؟ تو اس بارے میں مسئلہ کیا ہے دیکھیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موزے اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو، ان موزوں کو رہنے دو پیروں میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح کیا، یعنی وضو مکمل کیا آپ نے، اور جہاں پیروں کے دھونے کی بات آئی تو آپ نے کیا کیا؟ موزے نکالنے کے بجائے آپ نے ان موزوں پر ایسے ہی مسح کر لیا، اپنے انگلیوں کو پھیر لیا اوپر کی جانب، تو اس سے کیا ہوا؟ وضو آپ کا مکمل ہو گیا۔
کوئی نقص وضو میں باقی نہیں رہتا ہے۔ اچھا، یہ موزے پر مسح کرنے کی مدت کتنے دن کی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں موزے پر مسح کرنے کی مدت؟ جی، جو آدمی مقیم ہے، اپنی جگہ پہ گھر میں ہے، یہ جہاں پہ بھی وہ رہتا ہے مستقل طور پہ وہ وہاں پہ رہنے والا ہے، تو ایسا آدمی جسے مقیم کہا جاتا ہے وہ ایک دن تک یعنی 24 گھنٹے رات اور دن مسح کر سکتا ہے۔ اس نے موزہ پہنا تھا، حالت وضو میں پہنا تھا، اب اس کے بعد وضو اس کا ٹوٹا، پیشاب پاخانے کی وجہ سے یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وضو کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ اپنے موزے پر وہ مسح کر لے گا، اتنا ہی کافی ہے، پیر کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس کی مدت جو ہے، جو مقیم ہے، اپنی جگہ پہ رہنے والا، اپنے علاقے میں رہنے والا، اسے ایک دن کی اجازت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، شریح بن حانی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائی ہے۔ یعنی مسافر جو ہے سفر کی حالت میں ہے تو وہ 3 دن موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ مسافر جو سفر میں ہے وہ 3 دن تک اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے، وضو کر لے گا، وضو کرنے کے بعد پیروں کو دھونے کی جب بات آئے گی تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے موزوں پر مسح کر لے گا۔ 3 دن تک مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے موزوں کو نہ اتارے، اور جو مقیم ہے، اپنے گھر میں رہنے والا ہے، اس کے لیے 1 دن کی مدت ہے، 1 دن اور 1 رات کی، اس میں وہ مسح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی، اوزاعی اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسح کی مدت موزے پہننے کے بعد وضو کے ٹوٹ جانے سے نہیں بلکہ پہلا مسح کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، انسان موزہ پہن لیا ہے لیکن مسح کا آغاز کب سے ہوگا، یا اس کی جو 1 دن کی مدت متعین ہے مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے 3 دن، تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا، کس جگہ سے ہوگا؟ تو وہ بیان کرتے ہیں امام نووی اور اوزاعی وغیرہ کہ امام احمد کہتے ہیں کہ مسح کی مدت موزے پہننے کے بعد وضو کے ٹوٹ جانے سے نہیں بلکہ پہلا مسح کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ وضو ٹوٹ گیا آپ کا، اس کے بعد آپ جو مسح کرنے جا رہے ہیں، تو جس وقت آپ مسح کریں گے وہاں سے 24 گھنٹہ شمار کیا جائے گا مقیم کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ابھی 10 بجے وضو کیا تھا، آپ نے موزہ پہن لیا، موزہ پہننے کے بعد اب آپ جو اگلے مرتبہ وضو کریں گے تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس مسح کا آغاز کب ہوگا؟ جہاں سے آپ مسح شروع کریں گے، اس کے بعد جو آپ کا وضو ٹوٹے گا، تو وضو ٹوٹنے کے بعد جب آپ مسح کریں گے، پہلا وضو کریں گے، وہاں سے 24 گھنٹے کا وقت شمار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ابھی پہنا موزہ اور ابھی سے 24 گھنٹے کا، نہیں، ابھی سے نہیں، موزہ آپ پہن چکے، اس کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہاں سے آپ مسح شروع کرتے ہیں، وہیں سے آپ کی مدت شروع ہوتی ہے مسح کی، وہاں سے لے کر کے اگلے 24 گھنٹے تک 1 رات اور 1 دن تک آپ مسح کر سکتے ہیں، اور اگر مسافر ہیں تو 3 دن تک مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم چیز، کیا انسان اگر ناپاک ہو جائے، بڑی ناپاکی اگر لاحق ہو، تو کیا بڑی ناپاکی کے لیے بھی موزے پر مسح کرنا کافی ہو جائے گا؟ جیسے وضو، انسان اگر وضو ٹوٹ جائے، اب وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے کے بعد اپنے پیروں پہ موزوں کے اوپر مسح کر لینا کافی ہے۔ تو یہ جو مسح کرنا کافی ہے، کیا انسان بڑی ناپاکی میں بھی موزے پہ مسح کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ ناپاک ہو گیا، جنابت لاحق ہو گئی، تو کیا اس وقت بھی پاکی حاصل کرنے کے لیے انسان موزے پر مسح کرے گا تو پاکی حاصل ہو جائے گی؟ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ پیشاب، پائخانہ یا وضو توڑنے والی جو چیزیں، آپ تو جنابت کی حالت میں اگر جائیں گے تو اس کے لیے غسل واجب ہو جائے گا آپ پہ،
تو جب غسل واجب ہو گیا تو پھر پیروں پہ مسح کرنا یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہوا. اس کے لیے آپ کو نہانا پڑے گا، تو پورا بدن آپ کو دھونا پڑے گا. تو ایسی صورت میں اگر انسان کو بڑی ناپاکی جنابت لاحق ہو جائے تو اس کے لیے پھر انسان کو موزہ اتارنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا. موزے پر مسح ایسی حالت میں کافی نہیں ہوگا. یہ تو موزوں کے سلسلے میں بات ہوئی جو چمڑے والا موزہ ہوتا ہے. لیکن اختلاف یہاں پہ ایک یہ ہے کہ عام موزے جو ہم اور آپ پہنتے ہیں ہمارے دیش میں اور بھی جگہوں پہ، جو ٹھنڈی میں یا اور دنوں میں اور اوقات میں جو موزے پہنے جاتے کپڑوں کے، اون کے بٹے ہوئے، کیا ان موزوں پر بھی، ان جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا حکم جاننے سے پہلے ہم جراب کسے کہتے ہیں اس لفظ کی تحقیق کر لیتے ہیں، تو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. لغت عرب میں جو عربی زبان ہے اس کے اندر جورب ایک لفظ آتا ہے، اسی سے جراب بنا ہے. جو موزے ہم استعمال کرتے ہیں جورب سے جراب بنا ہے، اسی کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے لغت عرب کی معتبر کتاب قاموس نامی کتاب ہے، جو ڈکشنری ہے عرب کی، عربی زبان کی. تو اس کے اندر اس کے سلسلے میں کیا لکھا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی زبان کی جو ڈکشنری ہوتی ہے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ گویا ایک بنیاد ہے، ایک بیس ہے. اب اس کو سامنے رکھ کے آپ کسی بھی حدیث کو آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی عربی زبان اتنی ضروری ہے کہ آپ کو اگر حدیث سمجھنا ہے یا قرآن سمجھنا ہے، اس کی تفسیر سمجھنا ہے، تو اس کے لیے لغت کو سیکھنا پڑے گا، لغت کو جاننا پڑے گا. جب تک آپ عربی زبان کو صحیح معنوں میں نہیں جانیں گے، آپ صحیح معنوں میں کسی حدیث کی تشریح نہیں کر سکتے، اس کا صحیح مطلب نہیں نکال سکتے یا قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے. تو اس مسئلے کو بھی جاننے کے لیے ہمیں لغت عرب کو دیکھنا پڑے گا، ڈکشنری عرب کی دیکھنی پڑے گی. تو کیا ہے؟ قاموس نامی جو ڈکشنری ہے اس کے اندر جورب کا معنی بیان کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ جورب ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے، پیر پر پہنی جانے والی ہر چیز کو جورب یعنی جراب کہا جاتا ہے. اب اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ کپڑے کا ہو کہ چمڑے کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، اون کا ہو، یہ نہیں لکھا ہے. انہوں نے مطلق یہ لکھا ہے صاحب کتاب نے، قاموس نے، کہ ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے وہ جورب ہے. یعنی عرب میں جورب کا لفظ ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا تھا جو انسان پیر میں پہنتا تھا. یہ ایک چیز. اور دوسری چیز، تاج العروض ایک ڈکشنری ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں، لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں، وہ جورب ہے. ہم اور آپ جو موزہ پہنتے ہیں، کپڑے کا موزہ، وہ کیا ہے؟ وہ تو عام طور پہ لفافے کی طرح ہی ہے. آپ اس کو جب چاہے نکال سکتے، جب چاہے پہن سکتے، بالکل کوئی مشقت والی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوتی ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے. اسی طریقے سے علامہ عینی جو حنفی ہے، مسلک کے اعتبار سے حنفی المسلک ہے، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، علامہ عینی کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جورب کس کو کہا جاتا ہے؟ بٹے ہوئے اون سے جو کپڑا بنتا ہے اس کو جورب کہا جاتا ہے. بٹا ہوا جو اون ہوتا ہے اس سے جو کپڑا بنتا ہے، بٹے ہوئے اون سے بنائی جانے والی چیز کو جورب کہا جاتا ہے. اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے وہ چیز. انہوں نے مسئلہ ہی کلیئر کر دیا، واضح کر دیا ہے کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے. یعنی جو موزہ ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اس کی جانب گویا اشارہ ہے. اسی طریقے سے عمدۃ الرعایہ نامی ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جرابیں روئی یعنی سوت کی ہوتی ہے، سوت جو کاٹ کاٹ کے بناتے ہیں، روئی، اور بالوں کی بھی بنتی ہے. جرابیں بالوں کی بھی بنتی ہیں، روئی کی بھی بنتی ہے، سوت کی بنتی ہے. یہ عمدۃ الرعایہ کے اندر. غایۃ المقصود ایک فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ جرابیں چمڑے کی، صوف کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں.
یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا ہے۔ قاموس کا حوالہ دیا، تاج العروس نامی ڈکشنری کا حوالہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ عینی جو حنفی المسلک ہیں، امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں، ان کا حوالہ دیا۔ اسی طریقے سے عارضۃ الاحوزی ایک کتاب ہے، اس میں شارح حدیث امام ابو بکر ابن العربی تحریر فرماتے ہیں کہ جورب وہ چیز ہے جو پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے اون کی بنائی جاتی ہے۔ جورب وہ چیز ہے جو پیر کو ڈھانپنے کے لیے اون کی بنائی جاتی ہے۔ عمدۃ الرعایہ، غایۃ المقصود، یہ اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں جو عربی ڈکشنری کا کام کرتی ہیں اور فقہی کتابیں ہیں۔ ان کے اندر لکھا ہوا ہے، ساری کتابوں کے اندر، کہ جورب جو ہے یہ پاؤں میں پہنا جانے والا ہر وہ کپڑا ہے جو اون سے بنایا جائے یا سوت سے بنایا جائے، روئی وغیرہ سے بنایا جائے یا بالوں سے بنایا جائے، جسے لفافے کی طرح انسان پیر پہ پہنتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ جورب کہلاتی ہیں۔ اب جب یہ لغت عرب سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جورب کس کو کہا جاتا ہے، تو اب اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس پر مسح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے مسئلہ واضح ہو جا رہا ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الطہارہ کی روایت ہے۔ باب المسح علی العمامہ میں امام ابو داؤد نے اس حدیث کو لایا ہے۔ امام حاکم اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ کیا کہتے ہیں حدیث میں؟ کیا ہے؟ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر، یعنی اونی موزہ جو ہوتا ہے، کپڑے والا موزہ، اس کے اوپر مسح کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ سے جرابوں پر مسح کرنے کا جواز ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ نے اپنی جرابوں پر اپنی چپل کے تسموں سمیت مسح کیا۔ اونی کپڑا، جراب، موزہ جو ہم اور آپ پہنتے ہیں، اس پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی جرابوں پر انہوں نے اپنی چپل کے تسموں سمیت مسح کیا۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ عمر بن حریث فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں یعنی چپلوں میں تھی اس کے اوپر آپ نے مسح کیا، یعنی اونی کپڑے پر ہم اور آپ جو موزہ پہنتے اس پر انہوں نے مسح کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن حزم رحمہ اللہ نے 12 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جرابوں پر مسح کرنے کا تذکرہ نقل کیا ہے۔ 12 صحابہ سے جرابوں پر، یعنی کپڑے کا جو موزہ ہوتا ہے یا اون کا جو موزہ ہوتا ہے ہم اور آپ جو عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، ان موزوں پر مسح کرنے کی روایت 12 صحابہ سے ابن حزم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، جن میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں۔ ان صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عمر بن حریث رضی اللہ عنہما، یہ سارے صحابہ شامل ہیں۔ اسی طریقے سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اور سیاہ رنگ کی جرابوں پر مسح کیا اور پھر آپ نے نماز پڑھی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جرابوں پر مسح کرنے کے جواز پر اجماع ہے، یعنی کپڑے کا جو موزہ ہوتا ہے، اون کا جو موزہ ہوتا ہے، ہم اور آپ جسے استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ میں بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ چمڑا اور اون، اس دونوں میں فرق نہیں کرنا ہے۔ آپ جو موزہ بھی استعمال کرتے ہیں، ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس موزے میں وقت ضرورت انسان مسح کر سکتا ہے، اس لیے بار بار میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اور سیاہ رنگ کی جرابوں پر مسح کیا اور آپ نے نماز پڑھی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جرابوں پر مسح کرنے کے جواز پر اجماع ہے۔ اجماع کیا ہے؟ یہ حجت ہے۔ اجماع حجت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جس عمل پہ اجماع ہوا ہے، یعنی وقت کے سارے اہل علم اس بات پر متفق ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو گویا جرابوں پر مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے اس کے جواز پر وقت کے سارے اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے، جواز اور اتفاق کا فتویٰ دیا ہے۔ تو گویا مسئلہ یہ واضح ہوا کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں
تو وہ لباس خواہ چرمی ہو، چمڑے سے بنا ہوا ہو یا اونی ہو، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے میں نے اتنے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اس میں احناف اور دیگر مسالک کے جو لوگ ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک یہ جو اون کا کپڑا ہوتا ہے، موزہ ہوتا ہے، اس پہ مسح جائز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اسی موزے پہ مسح جائز ہے جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو نکالنے میں مشقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ حالانکہ مسح کرنے کی حکمت اصل اگر ہم جان لیں گے تو پھر یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ سخت سردیوں میں انسان پانی کا جو استعمال کرتا ہے اس سے تکلیف لاحق ہوتی ہے بسا اوقات۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اور بار بار موزے کو نکالو پھر پہنو، نکالو پہنو، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ موزے پر مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کی مشقت کبھی سامنے آئے تو انسان موزے پر مسح کر سکتا ہے، چاہے وہ چمڑے کا موزہ ہو یا اون کا بنا ہوا یا کسی اور کپڑے کا بنا ہوا موزہ ہو، اسے انسان اس پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ مسح کے سلسلے میں باتیں ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم نے گزشتہ درس میں دیکھا تھا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ اب وضو انسان کر رہا ہے یا کر چکا ہے تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو نواقض وضو کہا جاتا ہے ان کو، نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، آپ بھی ترتیب بیان کر سکتے، جن کے جو ذہن میں ہے بیان کر سکتے، بتائیے کوئی ایک چیز۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ ہوا کے اخراج سے۔ دوسری چیز جی، شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے۔ تیسری چیز اونٹ کا گوشت کھانے سے، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ۔ اور چوتھی چیز استنجا وغیرہ، قضاء حاجت اگر انسان کرے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر براہ راست ڈائریکٹلی اگر ہاتھ لگتا ہے شرمگاہ کو تو ایسے حالت میں وضو انسان کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بالواسطہ لگتا ہے، یعنی ڈائریکٹ نہیں لگتا، انڈائریکٹ لگ رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، لنگی پیجامہ جو بھی کپڑا پہنے ہوئے، اور اس کے اوپر سے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، ٹچ ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو جاننا ہے۔ وضو شرمگاہ کو مطلق ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے، بغیر کپڑے کے اگر ڈائریکٹ آپ کا ہاتھ آپ کے شرمگاہ کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ اگر ڈائریکٹ نہیں چھو رہے ہیں آپ، ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، کپڑے کے اوپر سے لگ رہا ہے ہاتھ، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو برقرار ہے، آپ اسی وضو میں چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو آپ میں سے کسی نے بیان نہیں کیا، کیا ہے؟ گالی۔ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ زبان گندی ہو جاتی ہے انسان کی، اس سے بچنا چاہیے، لیکن وضو کے ٹوٹنے کے سلسلے میں کوئی روایت اس طرح کی نہیں ہے۔ نہیں، زبان کا استعمال تو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے ہر معاملے میں۔ ہاں، یہ کہ انسان اول فول اگر بکنے لگے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے اس سے۔ نیند سے انسان جب بیدار ہو، یعنی انسان سو گیا، گہری نیند سو گیا ہے، یا مان لیجئے کہ ٹیک لگا کے بھی سو رہا ہے لیکن ایسا سویا ہے کہ اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہے، ہوش نہیں ہے اسے، تو یہ گہری نیند میں شمار کیا جائے۔ تو نیند کے آ جانے سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں آنکھیں سرین کا سربند ہے، یعنی تسمہ ہے، جو شخص سو جائے اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے۔ تو سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان بیٹھا ہوا ہے، محض اونگ رہا ہے، اسے ہوش ہے کیا ہو رہا ہے اس کے اطراف و اکناف میں، اس کو خیال ہے، بس اسے اونگ آ رہی ہے، وہ اونگ رہا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹنے کے لیے نیند کا گہری ہونا ضروری ہے۔
اسی طریقے سے آپ نے کہا ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، یقیناً اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، عقل کا زائل ہو جانا۔ عقل یعنی انسان وقتی طور پہ ہی صحیح پاگل ہو جائے، دماغ کام نہیں کرتا ہے اس کا، عقل میں فتور آ جائے یا عقل پہ پردہ پڑ جائے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کا عقل معوف ہو گیا، اسے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، صحیح غلط کی اس کے اندر تمیز ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے وقت میں وضو اس کا باقی نہیں رہے گا۔ وضو اس کا باقی ہے کہ نہیں باقی ہے، اس کو اس بات کا خیال نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ عقل کا زائل ہونا بھی، چاہے وقتی طور پہ کیوں نہ ہو، کسی سبب سے کیوں نہ ہو، اگر عقل تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان کی معوف ہو جائے یا انسان بے ہوش ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ وضو کے ٹوٹنے کے لیے خاص طور پہ ہوا جب خارج ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، اس سے متعلق ہے۔ حدیث میں ایک لفظ آتا ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ یقین کیسے ہوگا؟ حدیث کے اندر ہے کہ یا تو انسان بو محسوس کرے، بدبو محسوس کرے، یا پھر ہوا کی آواز آئے۔ یہ دو طریقے ہیں۔ تو اگر یا تو انسان کو اس کی آواز سنائی دے رہی ہے یا بو محسوس ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یقینی معنوں میں اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، یقین ہو چکا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہے، آواز بھی نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی بو محسوس ہو رہی ہے، لیکن انسان اپنے آپ میں کانفیڈنس ہے، کانفیڈنٹ ہے، اسے یقین ہے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، گرچہ کہ آواز نہیں آئی، تو کیا ایسے وقت میں وضو کے ٹوٹنے کا اطلاق ہوگا؟ کیا اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگ؟ کرنا پڑے گا؟ کیا کہتے ہیں جی؟ شک ہوگا تو شک کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز ہے، ہم جب اس سے پہلے کوئی چیپٹر جب پڑھ رہے تھے شروع میں، تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ پاکی جو ہے ایک یقین ہے، اور یہ یقین کے ذریعے ہی سے ختم ہو سکتی ہے، شک کی بنیاد پہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ آپ کا وضو ایک یقین ہے، اس یقین کو ایک دوسری یقین ہی ختم کر سکتی ہے شک کی بنیاد پہ۔ یعنی آپ کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، آپ شک میں ہیں، کسی ایک چیز کا یقین نہیں ہے آپ کو، یعنی بالضبط آپ یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ میرا وضو یقینی معنوں میں ٹوٹا ہے، آپ محض شک میں مبتلا ہے، تو شک کی وجہ سے محض آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا یا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین ہو جائے آپ کو پوری طریقے سے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، اور اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ دو چیزیں بیان کی، یا تو ہوا کے خارج ہونے کی آواز آئے یا اس کی بدبو محسوس ہو، یہ یقین کے لیے آپ نے بتایا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یقینی معنوں میں آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ ہوا بھی نہیں، آواز بھی نہیں آتی ہے اور نہ ہی اسے بدبو محسوس ہوتی ہے، لیکن اسے یقین ہے اپنے آپ میں ہے کہ ہاں میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، تو اس کا اطلاق یقینی معنوں میں ہوگا، اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل چیز یقین ہی ہے۔ اور یقین کرنے کے لیے دو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ضروری ہے کہ وہ دو چیزیں ہو تو ہی انسان کا وضو ٹوٹے گا، نہیں، وہ یقین پیدا کرنے کے لیے وہ دو چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ورنہ اگر اس کے بغیر بھی انسان اپنے آپ میں کانفیڈنٹ ہے، اسے یقین ہے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں شک ہو رہا ہے، تذبذب میں ہے کہ پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے وقت میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شک کی بنیاد پہ یقین کو زائل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے وضو کے ٹوٹنے کے حوالے سے، لوگ بیان کرتے ہیں خون کے نکلنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ خون نکلنے سے
وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ لوگ جی، خون بہہ رہا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور کوئی دوسرا موقف؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ راجح موقف اور راجح قول یہ ہے کہ خون کے بہنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مضبوط دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے روایت ہے، غزوہ ذات الرقاع، ایک غزوہ پیش آیا، ایک جنگ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں موجود تھے۔ صحابی رسول کیا ہوا، ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے پہرہ داری کے لیے مقرر کیا تھا، متعین کیا تھا کہ آپ ہے نا پہرہ داری کیجئے، دیکھیے کہیں دشمن کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، اور دیگر لوگ آرام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ وہ ہوا یہ کہ اس صحابی نے سوچا کہ بھائی ویسے بھی رات جاگ رہے ہیں تو کیوں نہ رات کو جاگتے ہوئے کسی اچھے کام میں استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا، نماز شروع کر دی کہ جاگیں گے بھی اور ساتھ میں عبادت بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ان پر 3 مرتبہ تیر چلایا جاتا ہے، نماز کی حالت میں ہے اور تیر 3 مرتبہ آ کے ان کو لگتا ہے جسم کو۔ اب ظاہر سی بات ہے، تیر تو کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، نوکیلی چیز ہوتی ہے، اور زور سے اگر دور سے آ کے لگے تو انسان کے جسم میں پوری طرح سے پیوست ہو جائے گا، اور جب پیوست ہوگا ایسی نوکیلی چیز لگے گی تو کیا ہوگا، خون نکلے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، خون نکلے گا۔ تو صحابی کیا ہوا، اس کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے۔ 3 تیر، ایک لگے تو انسان زخمی ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، اب یہاں 3 تیر بیک وقت آ کے ایک کے بعد دیگرے ان کے جسم سے لگ رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے، ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ باب الوضوء من الدم، خون کے بہنے سے وضو کا حکم، اسے امام حاکم نے اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوا، خون بہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نماز میں مگن ہیں، لگے ہوئے ہیں، نماز کو انہوں نے توڑا نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوتی صحابہ کو تو وہ خود بخود اپنی نماز ختم کر دیتے، وہیں پہ چھوڑ دیتے۔ اور صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی خود صحابہ کو بھیج رہے ہیں، جہاد پہ جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی، اور آپ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ اس لشکر میں موجود بھی ہیں، تو آپ صحابہ کو بھیج رہے ہیں یا لشکر میں آپ اگر موجود بھی ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس واقعے کا آپ کو علم نہ ہوا ہو، یا آپ کو علم ہوا ہو اور آپ نے نماز لوٹانے کا انہیں حکم نہیں دیا ہو، ہاں، یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ آپ نے نہ بتایا ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ نے بتایا ہو لیکن صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے من جملہ کہ خون کے بہنے سے صحابی رسول نماز نہیں توڑتے ہیں، نماز میں بدستور قائم رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اگر خون بہہ جائے، خون نکل جائے نماز کی حالت میں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی نماز اس کی فاسد ہوتی ہے، نماز بھی باطل اور فاسد نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور دوسری مثال جو اس سے مضبوط ہے، وہ ہم سب واقعہ جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں تھے تو شہید کیے گئے تھے، ہے نا، نماز کی حالت میں، غالباً فجر کی نماز تھی۔ ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام ایک زہر آلود تیر یا نیزہ لے کر کے آتا ہے، ہتھیار لے کر کے آتا ہے، بیچوں بیچ صحابہ کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، پیٹ میں وہ ہتھیار چبھو دیتا ہے۔ ہتھیار چبھو رہا ہے تو خون نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ ظاہر سی بات ہے خون نکلے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے باوجود بھی نماز میں بدستور جاری ہے، نماز پڑھا رہے ہیں،
جب دیکھتے ہیں کہ جسم سے بے تحاشا خون نکل رہا ہے حتیٰ کہ خون نکلتے نکلتے آپ کمزور ہو جاتے ہیں، تب جا کے آپ گر پڑتے ہیں، اور دوسرے صحابی جو غالباً ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یا کوئی اور ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر کے امامت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھیے، تیر لگنے کے بعد یا جو جس ہتھیار سے اس غلام نے مجوسی نے حملہ کیا تھا، اس کے لگنے کے بعد خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن حضرت عمر نماز فوراً نہیں توڑتے، دیکھ رہے ہیں کہ خون نکل رہا ہے لیکن نماز نہیں توڑتے، نماز کو جاری رکھتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں خون نکل جائے بھی تو اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور جب نماز پہ اثر نہیں پڑتا تو وضو پہ کیسے اثر پڑے گا؟ ٹھیک ہے، مسئلہ واضح ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خون کا نکلنا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ اگر حالت نماز میں یا خاص طور پہ جماعت کی حالت میں انسان نماز میں مشغول ہے اور ایسے حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو کیسے باہر نکلنا ہے؟ کسی کو علم ہے اس بات کا؟ کیسے؟ صف نہیں، صف کے درمیان ہے، پوری ایک صف ہے، اب بیچ میں ایک بندہ ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب اس کو نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اب وہ نکلنا چاہتا ہے وہاں سے، تو وہ کیسے نکلے گا؟ اس کا کوئی طریقہ ہے، کوئی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ کے علم میں اس کی کوئی کیفیت، کوئی طریقہ ہے؟ نہیں ہے؟ کیا ہے بتائیے؟ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔ طریقہ ہے حدیث کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو، وضو ٹوٹ جائے، تو حالت نماز میں کیا کریں گے؟ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھیں گے، ایسے ناک کو پکڑیں گے یا ناک پہ ہاتھ رکھیں گے، ناک کو چھونے کا اور پکڑنے کا کے الفاظ آئے ہوئے روایت میں، تو ناک پہ ہاتھ رکھنا ہے اور ایک ہاتھ سے آگے کی طرف ایسے اشارہ کرتے ہوئے آپ نکل جائیں، جیسے کسی چیز کو چیرتے ہیں نا، چیرتے ہوئے نکل گیا جیسے کہا جاتا ہے، تو ایسے آپ ناک پہ ہاتھ رکھیں گے اور صف کے بیچ جہاں پہ آپ ہے وہیں سے آپ بیچوں بیچ ایسے نکل جائیں گے باہر کی طرف۔ یہ کیفیت، یہ طریقہ بتایا گیا۔ تو یہ وضو سے متعلق کچھ چیزیں۔ اب کن کن کاموں کے لیے وضو کرنا؟ جی، شرمگاہ سے خون نکلے تو، سبیلین سے نکلنے والی ہر چیز وضو کو توڑ دیتی۔ سبیلین یعنی انسان کی شرمگاہ آگے پیچھے جو بھی چیز اس سے نکلے، خارج ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، واللہ اعلم۔ خون نکلے یا اس طرح کی کوئی اور چیز نکلے تو جیسے پیشاب پیخانے کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اہل علم نے کہا کہ سبیلین سے، ان راستوں سے اگر خون وغیرہ بھی نکلے، کوئی اور چیز بھی نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، واللہ اعلم۔ کن کن کاموں کے لیے وضو کرنا واجب ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ کن کن کاموں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، لازم اور ضروری ہے؟ نماز کے لیے؟ جی، طواف، ماشاء اللہ، اور کوئی چیز ہے؟ مصحف پکڑ کے قرآن پڑھنے کے لیے، اور کوئی؟ بستر پہ سونے سے پہلے، اور میں نے واجب کا لفظ استعمال کیا، واجب ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ وہ عمل کر ہی نہیں سکتے، عمل قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ نماز ہے، چاہے وہ نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز ہو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو پائے۔ وضو کے لیے نماز کے لیے وضو واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسری چیز، طواف کعبہ، کعبے کا طواف کرنے کے لیے وضو شرط ہے، لازم ہے،
واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر بھی طواف نہیں ہو پائے گا۔ انہی دو کاموں کے لیے وضو جو ہے واجب ہے۔ باقی اور چیزیں آپ نے گنوائی ہے، مصحف پکڑنے کے لیے یا سونے سے پہلے یا اس طرح کی اور بھی چیز، ذکر کرنا ہے، اذکار وغیرہ پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، اس سب کے لیے وضو کا کرنا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے بعد نیچے چیپٹر ہی ہے کہ جن کاموں کے لیے وضو کرنا سنت ہے ان کا بیان۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے یا قرآن وغیرہ کی تلاوت کیجئے، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے وضو کرنا سنت ہے، بہتر ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے۔ جیسے اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ اس وقت پیشاب کر رہے تھے، آپ نے کیا کیا؟ سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام بھی ایک طرح کا ذکر ہے، آپ اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں، اس میں اللہ کا نام آ رہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا ہے اور اللہ کا نام جی۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اس کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، تو وضو کر کے وہی نماز کنٹینیو کرنا ہے کہ دوسرا نماز؟ وہ نماز کا جب چیپٹر آئے گا انشاءاللہ، نمازی کا مسئلہ پڑھ رہے ہیں نا بالترتیب، انشاءاللہ وہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ لیکن اس کے تو وضو کن کن چیزوں کے لیے سنت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے سلام کیا، آپ پیشاب فرما رہے تھے، استنجا فرما رہے تھے، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ جب اس سے فارغ ہو گئے، آپ نے وضو کیا اور پھر آپ نے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ طہارت کے بغیر سلام کا جواب دوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو یعنی سلام کا جواب یا ذکر و اذکار پر مشتمل جتنے بھی کلمات ہیں ان کے لیے وضو کرنا سنت ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وضو کن چیزوں کے لیے سنت ہے، بہتر ہے؟ تو ایک اس میں سے جنوبی آدمی ہے، اسے سونے یا کھانے سے قبل وضو کر لینا بہتر ہے اس کے لیے۔ حالت جنابت میں ہے، اب وہ سونا چاہتا ہے یا کھانا کھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی وضو کر لینا بہتر ہے۔ ابھی مطلب رات کا وقت ہے، مثال کے طور پہ لے لیجیے، ابھی غسل نہیں کر سکتا ہے وہ، بعد میں غسل کرے گا، دن میں صبح میں، ابھی سونا ہے اس کو، تو کیا کرے گا؟ وضو کر کے سونا اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ کھانا کھانا چاہ رہا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی وضو کرے گا۔ اس کے لیے روایت ہے، دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں رات کو جنوبی ہوتا ہوں تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ کو دھو لو اور وضو کر کے سو جاؤ۔ سونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ شرمگاہ کو دھو لینا، اگر انسان ناپاک ہے تو دھو کر کے وضو کر لینا ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے لیے وضو کرنا افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، افضل ہے۔ ہر نماز کے لیے انسان وضو کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ تو یہ ضروری میں سے نہیں ہے ہر نماز کے لیے، آپ کا وضو پہلے کا باقی، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرنا افضل اور سنت کب ہے، بہتر کب ہے؟ ایک اور عمل، غسل واجب کرنے سے پہلے۔ غسل واجب یعنی غسل جنابت جو کر رہے ہیں اس سے پہلے وضو، جو ہم جس کا تذکرہ گزشتہ درس میں کیا گیا تھا، تو وہ وضو کرنا بھی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ہم نے بتایا تھا وہاں پہ کہ انسان اگر ایسے ہی اپنے جسم پہ پانی ڈال لے اور جسم کا ہر عضو اور ایک ایک انگ بھیگ جائے، کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، تو وہ پاک ہو گیا، اتنی پاکی کافی ہے۔ لیکن مسنون غسل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس سے پہلے وضو کرنا ہے، شرمگاہ کو دھونا ہے، وضو کرنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں جانب پانی ڈالنا، پھر 3 مرتبہ بائیں جانب پانی ڈالنا، پھر اپنے جسم پر پانی بہانا۔ یہ مسنون غسل کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ مسنون غسل ہے، اس میں وضو کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے، مستحب ہے۔ انسان جب غسل جنابت کر رہا ہو یا غسل واجب کر رہا ہو تو اس سے پہلے وہ وضو کر لے۔ یہ وضو سے متعلق کچھ باتیں ہوئی۔ اب ایک چیز ہے، اگر انسان کو وضو کس چیز سے کی جاتی ہے؟ پانی سے کی جاتی ہے۔
ہاں مٹی سے وضو کر سکتے ہیں؟ مٹی سے وضو کر سکتے ہیں؟ مٹی سے وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر سکتے. آپ اس کو دوسرے الفاظ میں ایسے بول سکتے ہیں کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے، تیمم وضو کا بدل ہے، لہٰذا بالفاظ دیگر اس کو بھی وضو کہا جا سکتا ہے، لیکن تیمم جو ہے یہ مٹی سے وضو نہیں کیا جا سکتا، تیمم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، ابھی مسئلہ ہم دیکھتے ہیں. تو وضو پانی سے، لیکن اگر پانی موجود نہ ہو تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے. ہر شخص اس بات کو جانتا ہے، بارک اللہ فیکم. لیکن تیمم کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ان کا بھی جاننا ضروری ہے. جیسے ہم نے وضو کے مسائل دیکھے تھے، وضو کا طریقہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جاننے کی کوشش کی تھی، اسی طریقے سے تیمم کو جاننا بھی ضروری ہے. پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی کو وضو یا غسل کی نیت کر کے اپنے ہاتھوں اور منہ پر ملنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تیمم کہلاتا ہے. تیمم کس کو کہتے ہیں؟ پاک مٹی پر، پانی کی غیر موجودگی میں، پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی پر اپنے ہاتھ کو مار کر کے اسے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر پھیر لینے کو تیمم کہا جاتا ہے. پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہے؟ اب بتا سکتے کوئی؟ پانی نہیں انسان کو مل رہا ہے تو کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہے اس کی، کیسے نہیں مل رہا ہے؟ جی، سفر کی حالت میں ہے اور پانی کہیں نہیں مل رہا ہے اس کو، ماشاء اللہ. اور گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے، گھر میں بازو والے کے پاس ہو سکتا ہے، اس کے پاس بھی نہیں آ رہا ہے. اچھا، اور جی ہاں، مطلب صحرائی علاقہ ہے، دور دراز تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے. آبادی میں ہے، پانی تھوڑے سے فاصلے پہ موجود ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ باہر مثال کے طور پہ کرفیو لگی ہوئی ہے، باہر کرفیو لگی ہوئی ہے، کسی شخص کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ اپنے گھر میں محصور ہے، قید ہے، پانی موجود نہیں، یا آپ باہر نکل رہے، کسی دشمن کا خوف ہے، جان کا خوف ہے، کہیں جان نہ لے لے، ایسا دشمن ہے، جانی دشمن جس کو کہا جاتا ہے، کہیں جان نہ لے لے، تو ایسے وقت میں بھی جان بچانا اولا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے. اور شریعت کے نزدیک خاص طور پہ ایک مومن کی جان کی جو قیمت ہے، خانہ کعبہ کی بھی وہ قیمت نہیں ہے، مشہور روایت ہے. جی، تو جان بہت اہم چیز ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. کہا کہ جو شخص کسی انسان کو، کسی نفس کو، کسی جان کو ناحق قتل کرے تو اس نے کیا کیا؟ گویا ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. تو ایک جان کی اتنی قیمت ہے. تو اگر باہر کوئی کرفیو لگا ہوا ہے یا جان کا خدشہ ہے، جان کا خوف ہے، کوئی دشمن ہے جو جان لے سکتا ہے، تو ایسی سچویشن اگر زندگی میں کبھی آتی ہے، ایسی صورتحال میں بھی انسان معذور ہے. اگر گھر میں پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہت ٹھنڈی کے لیے تو قاعدہ ہے نا حدیث کے اندر کہ ایسی ٹھنڈی پڑ رہی ہے کہ اگر پانی کا استعمال نہیں انسان کر سکتا، اور نہیں کر سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جان کا خطرہ ہو، کوئی بیماری ہو، اگر انسان کو شدید قسم کی بیماری ہے اور اس سے یہ خدشہ ہے کہ اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یہ عام آدمی ہے صحیح، لیکن یہ خدشہ ہے کہ بھائی اس قدر ٹھنڈا پانی ہے کہ اس کے استعمال سے جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی واللہ عالم تیمم کیا جا سکتا ہے. اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے سوال کا کہ اگر کچھ ہم خراب چیز کھایا پی لیے، شراب ہوئے، اس سے وضو کا کیا لگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، سگریٹ نوشی وغیرہ. ہاں
وضو کے ٹوٹنے کی اس طرح کوئی روایت نہیں آئی ہے، بس وہ حدیث گزشتہ درس میں ہم نے مسواک کے سلسلے میں پڑھی تھی نا کہ ہر طرح کی گندگی سے پاک اور صاف ہو کر کے انسان کو آنا چاہیے. خاص طور پہ مسواک کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے ہر نماز کے وقت اور ہر وضو کے وقت کا الفاظ حدیث کے اندر ہے، مع کل وضوء اور مع کل صلاۃ. تو اسی لیے تاکہ انسان اس سے پہلے ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور اپنے منہ تک کو بھی ان تمام غلاظتوں سے اور بدبو وغیرہ سے پاک اور صاف کر لے. جی شیخ شراب پیتے ہیں تو پورا نشے میں رہتا ہے، پورے بدن سے بدبو آتی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا. صحیح بات. آپ ابھی نیند کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ نیند آ جائے تو وضو انسان کا ختم ہو جاتا ہے، تو شراب اس سے بڑی چیز ہے نا. عقل پوری طریقے سے، ابھی عقل کا زائل ہونا بھی پڑے تھے نا، اور اس میں یہ بھی میں نے خاص لفظ استعمال کیا تھا وقتی طور پر ہی صحیح. تو شراب پینے سے وقتی طور پہ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے انسان مدہوش یا پاگل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وقتی طور پہ اس کا عقل جاتا ہے، ایک دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے، ہے نا. تو پھر وضو غسل سب اسی کیس میں آ جائے گا. جی مسئلہ انشاءاللہ آئے گا. ایسے ہی نماز پڑھ لینا، ایسے ہی نماز پڑھ لینا، اس کی وضاحت آ رہی ہے. بس یہ آخری چیپٹر تیمم کا پڑھ کے ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی. دیکھیے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ ملے. یہ دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پانی ملنے کے بعد اس ختم ہو جاتا ہے، جو پہلی جو نماز پڑھا ہوتا ہے انسان، وہ نماز ختم ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. اس طرح کی کوئی بات نہیں، اختیار ہے، آگے وہ بھی روایت آئے گی، اختیار ہے انسان کو، چاہے تو دوبارہ دہرا سکتا ہے یا نہیں تو اسی نماز پہ قائم اور باقی رہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث دیکھیے کہ تیمم کب تک باقی رہتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے، یعنی 10 سال تک، 20 سال تک، یا پوری زندگی مان. یہ 10 برس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو تحدید نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہ آخری لمٹ 10 سال کا ہے، نہیں، یہ آپ نے کثرت بتلایا ایام کی، یعنی اتنے دنوں تک بھی اگر انسان کو پانی نہ ملے تب بھی تیمم وہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے ہمیشہ ریگولر. اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے جنابت کی حالت میں تیمم. اچھا یہ جو تیمم ہے کیا صرف وضو کے لیے ہے یا یہ کہ غسل کے لیے بھی تیمم کافی ہو جائے گا؟ ناپاک، بڑی ناپاک انسان کو حالت لاحق ہوئی ہے، جنابت لاحق ہوئی ہے، کیا اس کے لیے انسان کو الگ سے غسل کرنا پڑے گا یا اس کے لیے بھی تیمم کر لینا کافی ہے؟ تیمم کافی ہے؟ کیا کہنا ہے؟ تیمم کافی ہے. بارک اللہ فیکم. پانی کا بدل ہے تیمم. سمجھنے کی جو بات ہے، کانسیپٹ ہے اصل میں، تیمم جو ہے یا مٹی جو ہے یہ پانی کا بدل ہے. قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے سورۃ المائدہ کے اندر آئی ہے، کیا کہا گیا اس میں؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کرو. یہ قرآن کی آیت ہوئی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے، انسان کو بڑی ناپاکی لاحق ہوئی ہے لیکن پانی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تیمم ہی کافی ہوگا، یعنی تیمم ہی اس کے لیے غسل ہو جائے گا. دیکھیے اگر پانی نہ ملے یا پانی اتنا کم ہو کہ وضو نہ ہو سکے تو تیمم کیا جا سکتا ہے. سیدنا عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا. نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز میں شامل نہیں، وہ لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، بالکل دور. آپ نے اس سے پوچھا نام لے کر کے کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ نماز میں شامل ہونا چاہیے تھا جب جماعت ہو رہی ہے، تو کس چیز نے تمہیں روک دیا، کیوں رک گئے؟ اس نے کہا مجھے جنابت لاحق ہوئی، ناپاکی لاحق ہوئی ہے اور پانی نہیں مل سکا، اس لیے میں الگ تھلگ ہو گیا، نماز نہیں پڑھا. پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تجھ پر مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے، بس وہ تیرے لیے کافی ہے. آپ کے سوال کا جواب یا
اندیشے کا جواب یہ ہے کہ انسان اگر بڑی ناپاکی اسے لاحق ہو جائے اور پانی نہ ملے تو اس کے لیے بھی تیمم کافی ہے، جو وضو کے لیے تیمم ہوتا ہے۔ تیمم کر کے انسان پاک ہو جائے گا، اس کی بڑی ناپاکی بھی دور ہو جائے گی، یہ روایت اس کے لیے دلیل ہے۔ اگر کوئی زخمی یا مریض ہو اور پانی کے استعمال سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو کیا کریں گے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ زخمی ہے انسان یا مریض ہے اور پانی کے استعمال سے اس مرض کے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے تیمم کر لینا کافی ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے اس بارے میں دریافت کیا لوگوں سے، تو لوگوں نے کہا کہ غسل کرو، غسل کرنے کو کہا گیا۔ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں سے پوچھا گیا تھا، لوگوں نے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اب جب بندے نے غسل کیا، اس صحابی نے غسل کیا تو کیا ہوا؟ ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اس شخص کو مار ڈالا۔ جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا، یہ بتایا کہ تم پر غسل کرنا واجب ہے، ان لوگوں نے اس آدمی کو مار ڈالا۔ اللہ رب العالمین ان کو مارے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، وہ تیمم کر لیتا، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑی ناپاکی کے لیے بھی تیمم ہی کافی ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے اور شدید سردی ہو یا پانی بہت ٹھنڈا ہو اور غسل کرنا اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا موجب ہو تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ محتلم، حائضہ اور نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بوقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ احتلام ہو تب بھی، حیض سے پاک ہو رہی ہے تب بھی، نفاس سے فارغ ہو رہی ہے تب بھی، اگر پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال میں کوئی خدشہ ہو، اندیشہ ہو تو ایسے وقت میں عورتیں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے، دونوں کا بدل ہے۔ اچھا، یہ تیمم کے سلسلے میں ہم نے پڑھ لیا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنا کیسے بتا سکتے ہیں؟ تیمم کا طریقہ بہت آسان، صرف 2 لفظوں میں، 2 ہی کام ہے اس میں۔ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، کتنے مرتبہ؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار؟ 2 بار، 1 بار اور 3 بار۔ مسند احمد کی روایت ہے اور دوسری روایت حدیثوں کے اندر یہ روایت آئی ہے، ضربۃ للوجہ والکفین، ایک مار۔ یہ طریقہ دیکھیے، ہماری ہتھیلیاں ہیں، ان دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ 1 بار ماریں گے اور پھر اٹھائیں گے، اگر دھول مٹی وغیرہ لگی ہو پھونک ماریں گے، اس میں پھونک مار لی دونوں ہاتھوں میں۔ پھر کیا کریں گے؟ چہرے پر، پہلا کام چہرے پر پھیریں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ پر، کوہنی تک نہیں، کوہنی تک بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگ کوہنی تک کرتے ہیں، کوہنی نہیں ہے تیمم میں شامل، صرف کف، ہتھیلیاں، اس کے اوپر ایسے مل لینا ہے ہاتھ کو، بس ہاتھ ماریں گے زمین پہ، پاک مٹی پہ، اور اگر دھول وغیرہ لگی ہو تو اس کو پھونک بھی مار کے اس کو دور کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے چہرے پہ مسح کریں گے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پہ ایسے پھیر لیں گے، بس وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں گے، کافی۔ کوئی ڈاؤٹ؟ 1 بار، ضربتن، بس 1 مار، 1 ضرب، 2 نہیں، پورا وضو، جی، پیر وغیرہ میں۔ یہی شریعت کی خوبصورتی ہے۔ خواہ مخواہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین میں حرج اور تنگی نہیں رکھا ہے، پریشانی اور مشکل اور مشقت نہیں رکھا ہے اللہ نے۔
شریعت بہت آسان، ان الدین یسرن کہا پیارے نبی نے، بہت آسان ہے۔ تو اس کے لیے ایک صحابی دیکھیے زمین میں لوٹ پوٹ ہو گئے تھے، ایک واقعہ ایسا آتا ہے، زمین میں پانی نہیں ملا، جنابت لاحق ہوئی، پانی نہیں ملا، وہ زمین میں لوٹ پوٹ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا کہ اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ مارتے اور اسے اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لیتے۔ یہ غسل جنابت کے لیے آپ نے کہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت بہت آسان ہے، بہت آسانیاں ہیں شریعت میں۔ خواہ مخواہ لوگ جو بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں وہ خواہ مخواہ لوگوں کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اس لیے صحیح علم ہونا ضروری ہے تاکہ انسان آسانی سے شریعت پر عمل کر سکے۔ بسا اوقات ایکسٹرا چیزیں جب ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، شریعت پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان شریعت سے دور ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے ارے اتنی ساری چیزیں ہیں، کون اتنا عمل کرے گا، جاؤ رہنے دو ایسے ہی، ہے نا۔ تو آسانی ہے شریعت کے اندر۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، یہ وضو کے لیے بھی غسل کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تیمم میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ مٹی کا ذکر ہے نا، تو کیا خالص مٹی ہو تبھی تیمم ہوگا، یا مٹی کی قبیل کی اور چیزیں ہیں اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے؟ ایک تو مٹی جیسے گاؤں وغیرہ میں خالص مٹی ہوتی ہے یا ٹھیکری ہوتی ہے پوری، اس پہ ہاتھ مار، وہ تو خالص مٹی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ریت ہے یا دیواروں پہ پڑی ہوئی دھول ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو کیا اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ مٹی کی قبیل سے جتنی بھی چیزیں ہیں جس کا اطلاق کہیں نہ کہیں مٹی پہ ہوتا ہے، دھول مٹی کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، دھول کو مٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ۔ تو دیکھیے میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، دیوار کہاں کہاں تیمم ہم کر سکتے ہیں؟ دیوار، مٹی، ریت، ٹھیکری، کیچڑ، پتھر اور دیواروں یا کسی چیز پر لگے گرد و غبار۔ کیا کیا ہے؟ دیوار، مٹی، ریت، ٹھیکری، کیچڑ، پتھر اور دیواروں یا کسی چیز پر لگے گرد و غبار، ان تمام چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اگر خالص مٹی نہ ملے تو ایسے بھی دیگر چیزوں سے، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے ان چیزوں سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اگر پانی موجود نہ ہو اور تمام تر کوششوں کے باوجود بھی، اب دیکھیے آپ نے ایک سوال کیا تھا، اگر پانی بھی نہ ملے، مٹی بھی نہ ملے تو ایسی صورت میں نماز کیسے پڑھنا ہے؟ حالانکہ روایت ایسی ہے کہ نماز بغیر طہارت کے قابل قبول نہیں ہے، اور حدیث میں کہا گیا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی جو ہے وہ کیا ہے؟ پاکی صفائی ہے، وضو ہے نا۔ تو اگر ایک انسان ہے اس کو پانی بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے، مٹی بھی اسے تیمم کے لیے نہیں مل رہا ہے، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ جبکہ پاکی اور پانی وغیرہ جو ہے یہ چابی ہے، کنجی کہا گیا اس کو۔ تو نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا، نماز معاف نہیں ہے کسی صورت، نماز پڑھے گا۔ اسے کچھ نہ ملے، اس کے پاس عذر ہے، کچھ نہ ملنا عذر ہے، پانی بھی نہیں ہے عذر ہے اس کے پاس، تیمم کرے گا۔ تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے اور اس طرح کی جو چیزیں بیان کی گئی وہ بھی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ عذر ہے اس کے پاس پاکی نہ حاصل کرنے کی، لیکن نماز اس پہ ضروری اور واجب ہے، لہٰذا وہ نماز ادا کرے گا اسی حالت میں۔ آ رہا سمجھ میں؟ اس سے پہلے ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، پانی نہیں ہے اس میں اور کوئی تیمم کرنے والی چیز بھی نہیں ہے، تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ یہ اپنے مقام پہ پہنچ کے پڑھنا ہے، اپنے مقام پہ پہنچ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کے نفس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، مکلف نہیں کرتا ہے زیادہ کا، ہے نا۔ تو آپ نے اپنے طور پہ تمام تر کوششیں کر لی، پانی آپ نے تلاش کیا، پانی نہیں ملا، آپ نے مٹی تلاش کیا، مٹی نہیں ملی، آپ نے اور چیزیں جو تیمم کر سکتے جن پہ وہ تلاش کیا، آپ نے وہ چیزیں نہیں ملی، تو آپ گویا پوری کوششیں کر چکے، اب آپ معذور ہے اس معاملے میں، آپ ایسے ہی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نماز پڑھ لیں گے، آپ کی نماز عند اللہ قابل قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ وضو ٹوٹتا ہے، تیمم کا بھی مسئلہ ہونا چاہیے نا۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے
چونکہ تیمم جو ہے وضو کا بدل ہے، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آخری چیز بات بھی آئی تھی اس سے پہلے کہ اگر انسان تیمم کر کے نماز پڑھ چکا ہے، اب نماز پڑھنے کے بعد اسے پانی مل گیا ہے، تو کیا کرے گا؟ نماز دہرائے گا؟ اختیار ہے انسان کو، اختیار ہے، اگر چاہے تو دہرا لے، نہ چاہے تو اسی نماز پہ قائم رہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمیوں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، پھر انہیں پانی مل گیا اور ابھی نماز کا وقت باقی تھا، بس ان میں سے ایک نے وضو کیا اور نماز لوٹائی اور دوسرے نے نماز نہیں لوٹائی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس معاملے میں، بس آپ نے اس شخص سے کہا جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی، اس سے کہا کہ تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہاری تیمم والی نماز تمہارے لیے کافی ہے، اور دوسرے شخص سے کہا جس نے نماز لوٹائی تھی، آپ نے اسے کہا کہ تیرے لیے زیادہ اجر ہے۔ تو اگر کوئی پانی بعد میں مل جائے اور ابھی نماز کا وقت باقی ہے تو لوٹا سکتا ہے، اس کے لیے زیادہ اجر ہے، اگر نہ لوٹائے تو اس کا جو فرض ہے وہ اس سے ساقط ہو چکا ہے، وہ اپنی نماز مکمل کر چکا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ تو یہ وضو سے متعلق اور تیمم سے متعلق بنیادی چیزیں تھیں۔ تو وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ آج کا ہمارا بنیادی مسائل میں سے ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا۔ اسی طریقے سے موزے پر مسح کرنا، چاہے وہ اونی موزے ہو یا چمڑے والے موزے ہو، یہ بھی اہم مسئلہ تھا، وہ جائز ہے، تو ان تمام چیزوں کو اپنے مد نظر رکھیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔